الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ البقرہ ہے پہلا پارہ اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس خلاصہ تفسیر میں ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے، جو مہربانیاں فرمائیں، اور ان کے لیے جن معجزات کا صدور اور ظہور ہوا، اس کا تذکرہ آپ نے سنا، اور اس پر اس قوم بنی اسرائیل کا جو رویہ اور رد عمل سامنے آیا، قرآن پاک نے ایک آئینے کی شکل میں اسے ہمیں دکھایا، اہل قرآن کو دکھایا جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو قرآن نے بیان کیا تاکہ دیکھنے والے، پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں، سبق حاصل کر سکیں اور سامان رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب ہم پہلے پارے کے نصف سے آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی کساوت قلبی کو بیان کرنے کے بعد اس میثاق کا اور اس وعدے کا ذکر کیا جو قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کہ وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہو گے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے قرآن پاک میں کہ رب کائنات نے والدین کے حق کو اپنے حق کے بندگی کے ساتھ ثابت رکھا۔ سبحان اللہ، واہ، بہت اہم اور توجہ طلب یہ مقامات ہیں قرآن کے، جہاں پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیا بات، تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد پر والدین کے حق کو کس درجہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا اور سورہ لقمان میں فرمایا نشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور یہاں میثاق کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ جس طرح توحید کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، جس طرح شرک سے اجتناب ضروری ہے، اسی طرح والدین کی خدمت، حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے۔ پھر ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ہی توجہ طلب، بہت ہی اہم بات اسٹیج والوں کے لیے، ممبر والوں کے لیے، محراب والوں کے لیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، کیا بات، اچھے لہجے میں بات کرو، میٹھے لہجے میں بات کرو، الفاظ کا چناؤ، لہجہ، ادائیگی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ایسی خوبصورت اور اچھی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فرمایا، واہ واہ، سبحان جو آپ کی زبان سے نکلے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو، اور جو اس کو سن رہا ہے اس کے لیے بھی نافع ہو۔ سبحان اللہ، خیر الناس من ینفع الناس، فرمائے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نافع ہو۔ اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا حکم آ گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ، بہت بات سمجھنے کی ہے ناظرین۔ نماز کو پڑھنا یہ ہے کہ آپ آئے اور ایک فرض سمجھ کے ادا کر کے چلے گئے، اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کیا آپ آئے اور ایسی اپنی حاضری پیش کی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کہ جسمانی طور پہ تو چلے گئے لیکن روحانی طور پہ نماز ہی سبحان میں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک آپ کا دل وہیں لگا رہا، دل مسجد میں اٹکا رہا، خود آ گئے تو کیا ہوا؟ نماز قائم رہی، نماز تو ختم ہوئی ہی نہیں۔ اصل نماز کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ آپ مستقل حالت نماز میں رہیں، اللہ، اور یہ اسلام کا کمال ہے۔ دنیا کے کسی اور نظام عبادت کے پاس ایسا اہتمام نہیں ہے کہ وہ آپ کو 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رکھے۔ کیا بات، پھر آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں لا صلاۃ لمن لم یزکی
جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اہمیت بیان کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کا ایک علمی بددیانتی کا رویہ جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا بہت بڑا سامان ہے، اس کو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ علمی خیانت اور ایکیڈیمک بددیانتی، ڈس آنیسٹی، کہ آپ کتاب کے کسی ایک حصے پر، ایک جز پر تو ایمان رکھیں، دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ اصل میں اللہ کو اپنا معبود نہیں بنا رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی خواہش کی پرستش میں لگ گئے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، لیکن اس کے سینے میں کئی طرح کے بت کدے اور صنم کدے بنے ہوئے ہیں، خواہشات کے بت بنے ہوئے ہیں۔ جسے حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اب جب خواہشات کے بت اور تعصبات کے بت اور توہمات کے بت سینے میں سجے ہیں اور بندہ نماز میں اور سجدے میں ہے، تو ناظرین مکرم اس کی نماز اور اس کا سجدہ سوائے اس کے کیا ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نمازی ہو کے بھی ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ تورات کے ان حصوں پر ایمان رکھتے اور انہیں بیان بھی کرتے لوگوں کے سامنے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتے اور ان کے مزاج کے خلاف نہ ہوتے۔ جو باتیں ان کی جو معاشرتی زندگی تھی، جو ان کے سیاسی رویے تھے، جو ان کی مذہبی نظریات تھے، اس سے ٹکراتی تھیں، خواہ وہ آیات تورات ہی کیوں نہ ہوں، یہ اس کو چھپا دیا کرتے تھے، بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے تعبیر کیا اس کو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اے ظالم لوگو کیا تم اللہ کی اس کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاؤ گے اور ایک کا انکار کر دو گے؟ تو بہت اہم بات ہمیں قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ سبحان اللہ، اے لوگو اسلام کے دائرے میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں یہ نہیں چلے گا کہ آدھی تیری مرضی اور آدھی میری، ایسا نہیں، پورے آنا ہوگا۔ جب آ گئے تو پورے آ جاؤ، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنی خواہش نہیں چلے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے اس لیے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، اللہ، یعنی کتاب اور سنت، میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ رویہ بنی اسرائیل کا تھا، یہ رویہ یہود کا تھا، یہ ان باطل قوموں کا رویہ تھا جن کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی یعنی تضاد کا ایک عجیب ملغوبہ تھی یہ قوم، کہ ایک طرف یہ رویہ کہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جن پہ ایمان تھا ان کے ساتھ بے ادبی، اور جو کتاب ان پہ اتری اور جو کتاب ان کے لیے آئی اس کے ساتھ ان کا رویہ کچھ کو ماننے کا اور کچھ کے انکار کا تھا۔ دوسری طرف کیا تھا؟ بنی اسرائیل جب جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے تو ان کا ایک طریقہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ البقرہ آیت 89 میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آیا۔ اب قرآن کا اعجاز و کمال دیکھیے، قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کا انکار نہیں کرتا، ان کی تصدیق کرتا، کیا بات، ان کی توثیق کرتا، واہ واہ، ان کی اوتھینٹسٹی کو کنفرم کرتا۔ یہ خود قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل کیا ہے۔ بات، اس کے باوجود ان لوگوں کا قرآن سے ٹکراؤ وہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور خود ان کے باطل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ الحمدللہ ہم جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہم تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے صحیفے رب کائنات نے اپنے رسول علیہ السلام پر اتارے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان کا رویہ دیکھیں کیسا ہے کہ ان کے سامنے جب وہ کتاب آئی جو ان کی تصدیق کرنے والی یعنی تورات کی، زبور کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پیغمبر، وہ جلیل القدر رسول آئے جن کے وسیلے سے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے
کہ وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآنی طریقہ ہے۔ کیا بات ہے،